الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 36 سے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا اللہ نے کہ تحقیق دے دیا گیا ہے تجھے تیرا سوال اے موسیٰ. اس سے اوپر کچھ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. تو یہ دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے، قال کہا اس نے، قد اوتیت تحقیق دے دیا گیا ہے تجھے سؤلک تیرا سوال، یعنی جو تو نے مانگا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی تو نے اپنی مراد پا لی، تو نے جو مانگا تجھے سارا مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لیں اور ساتھ تسلی کے لیے آگے کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق ہم احسان کر چکے ہیں تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی. کیونکہ انہیں فرعون کے پاس جانے سے کچھ ڈر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام درخواستیں قبول کرنے کے بعد انہیں تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے ہمارے احسان کا، اس سے پہلے بھی ذرا یاد کریں ہم آپ پر کتنا احسان کر چکے ہیں. وہ کون کون سے احسان، آگے ان کا ذکر ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور البتہ تحقیق ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر مَرَّةً أُخْرَى ایک اور بار بھی. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کب احسان کر چکے ہیں؟ جب وحی کی ہم نے آپ کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی. ہم نے جو وحی کی آپ کی ماں کی طرف، ذرا اس وقت کو یاد کریں. یہ وحی الہام کے معنی میں ہے. وحی کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک وحی ہوتی ہے فرشتہ بھیج کے وحی کرنا، ایک ہوتا ہے کہ دل میں بات ڈال دینا یا خواب میں دکھا دینا، اسے بھی عربی میں وحی کہا جاتا ہے. قرآن مقدس میں اور بھی کئی جگہوں میں وحی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں بات دل میں ڈالنے کا معنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا بھی نبی آئے ہیں وہ سارے مرد تھے. کبھی بھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا کہ اس کی طرف فرشتہ آئے اور وحی کرے. جب وحی کی ہم نے آپ کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی، ان اقذ فیہ فی التابوت، کہ ڈال دے اس کو صندوق میں. تابوت کا معنی صندوق. فاقذ فیہ فی الیم، پھر ڈال دے اس صندوق کو دریا میں. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر ڈال دے گا اسے دریا ساحل پر، کنارے پر. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لے گا اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن. کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کراتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا، بچوں کو قتل کراتا. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب یہاں بھی خطرہ لاحق تھا کہ فرعون کو پتہ لگنے کی دیر ہے، وہ تو بچے کو اٹھوا لے گا اور ذبح کرا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں رکھ کے صندوق دریا میں بہا دے.
اور پھر دریا سے وہ ساحل پہ پہنچے گا، آگے ہمارا کام ہے اسے سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے با امان دریا سے نکالنا۔ تو اسے صندوق میں ڈال کے اسے دریا میں ڈال دے۔ اب یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تدبیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، سورۃ قصص میں اس کی پوری تفصیل آئے گی، یہاں تھوڑا اختصار ہے۔ وہاں ہے کہ اسے دودھ پلاتی رہے، جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور دریا میں ڈال کے نہ خطرہ کرنا ہے نہ غم کھانا ہے۔ ہمارا وعدہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسے واپس لیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اسے رسول بنانا ہے۔ فرمایا ڈال دے اسے صندوق میں، پھر ڈال دے اس صندوق کو دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر ڈالے گا اسے دریا ساحل پر، کنارے پر۔ یَأْخُذْهُ، پکڑ لے گا اسے، عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن، وَعَدُوٌّ لَّہ، اور اس کا دشمن۔ یہ اس کے ہاتھ لگے گا جو میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب یہ ساری بات موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، انہیں پچھلے احسان یاد کرائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ وہیں جب مدین سے آ رہے تھے مصر، اور راستے میں آگ دیکھی، پہنچے تو وہ تو اللہ کی گفتگو وہاں ہوئی ان سے، یہ ساری بات وہیں ہو رہی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یعنی جو بھی تجھے دیکھتا تجھ پر فریفتہ ہو جاتا، اس کے دل میں تیری محبت آ جاتی۔ چاہے فرعون کے گھر تو پہنچا، اس کے محل میں پہنچا، ان کے دل میں بھی محبت آ گئی تیری، حالانکہ وہ باقی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرا دیتے تھے، لیکن تیری حفاظت کی انہوں نے، تجھے پالا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش کی جائے میری نگاہوں کے سامنے۔ اب تو پل فرعون کے گھر رہا تھا، لیکن نگرانی میری تھی اوپر، میری نگرانی میں، میری حفاظت میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو اتنا بڑا دشمن تھا، جو قتل کرا دینا چاہتا تھا، اب اسی کے گھر پل رہے ہیں، کیونکہ جب تک وہ باقی رکھے، جب اوپر سے وہ حفاظت کر رہا ہو، پھر کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن بندہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ چھوٹے سے بچے ہیں، اس وقت دودھ پیتے بچے، اور انتہائی خطرات میں، بہت بڑے دشمن کے گھر ہیں، ساتھ کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اور رشتہ دار ہیں، دشمنوں کے محل میں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، اسی لیے جب اللہ ساتھ ہو پھر وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، جب چل رہی تھی تیری بہن، بس کہہ رہی تھی کیا میں بتاؤں تمہیں اس کے متعلق جو اس کی کفالت کرے۔ یہ معاملہ کب پیش آیا؟ اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے پانی میں ڈال دیا، دریا میں بہا دیا صندوق میں رکھ کے، اب ظاہر ہے ماں کا دل ہے، ماں دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم پر
پانی کے حوالے تو کر رہی ہے، دریا کے سپرد کر رہی ہے، لیکن فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اب دل میں بس اسی کا خیال ہے ہر وقت۔ اور اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، قصی ہی، اس کے پیچھے پیچھے جا، دیکھتی جا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ صندوق کو دیکھتی گئی، اب وہ پانی پہ چل رہا ہے صندوق، وہ صندوق کو دیکھتی گئی لیکن ایک سائڈ پہ ہو کے دور۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اسی کو دیکھ رہی ہے، ان سے نظریں بچا کے یہ دیکھتی رہی۔ اور صندوق اللہ کے حکم سے ڈالا گیا تھا، دریا میں ڈالا گیا تھا، اب دریا بھی اللہ کا تھا، اللہ کے حکم کے تابع تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اب یہ دریا چاہے جتنا وسیع اور عریض اس کا خطرناک پانی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تدبیر ایسی ہوئی کہ وہ صندوق نہ تو کہیں رکا اور نہ ہی وہ دریا میں بہتے بہتے کہیں سمندر میں جا پڑا، بلکہ وہ بہتے 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 فرعون کے محل کے سامنے کنارے پہ لگ گیا، دشمن کے گھر کے سامنے۔ ساحل پیچھے ہے نا لفظ کہ دریا اسے ساحل پہ ڈالے گا، وہ ساحل پہ کیسے ڈالے گا؟ خود نہیں صندوق باہر جا پڑے گا، بلکہ وہ صندوق تیرتے تیرتے، وہ فرعون کا محل دریا کے کنارے پہ تھا، وہ وہیں ساحل پہ لگ گیا۔ تو فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ صندوق کیسا آ رہا ہے، انہوں نے اٹھایا، اندر لے گئے، اسے کھول کے دیکھا تو اندر بچہ تھا، لیکن بچے کو دیکھتے ہی فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دل میں محبت اللہ نے ڈال دی۔ کیا اللہ کی شان ہے، کیا اس کی تدبیر ہے، کیسے کیسے وہ پرورش کراتا ہے، پالتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، فرعون اور اس کی بیوی نے اب یہ منصوبہ بنا لیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بناتے ہیں، اتنا محبت آ گئی کہ اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، لہذا جی اس کو دودھ کون پلائے؟ علاقے سے وہ عورتیں لائی گئیں دودھ پلانے کے لیے۔ اب جو آتی دودھ پلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہ پیتے، اللہ کا حکم ہوتا تو پیتے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، سورۃ قصص میں تفصیل ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا، کسی کو منہ نہیں لگانا، اللہ کے حکم اور مشیت سے سارا کام چل رہا ہے۔ اب بعض اوقات بچہ روتا ہے، آدمی جتنا کوشش کرے وہ کوئی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، روئے جا رہا ہے، وہ حکم کرے تو کیا پیے، یہ سارا کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اچھا اب ظاہر بات ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ نہیں پی رہا، بھوک بھی لگی ہوگی، اب بچہ رو رہا ہوگا، اب جب بچہ روئے اور پھر جانتے ہیں بچوں والے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، پورا گھر کا ماحول جو ہے وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب رو رہا ہو اور کوئی چیز کھاتا بھی نہ ہو تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور چین اور سکون نہیں رہتا۔ اب دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچہ دودھ پیے، حالانکہ بچہ ان کا اپنا نہیں ہے، ماں باپ ٹھیک ہے پریشان ہوتے ہیں بھی کسی طرح بچہ کھا پی لے، سکون کرے، چپ ہو جائے، لیکن کوئی دوسرے کے بچے کے لیے کہاں بے چین ہوتا ہے، کہاں پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ پریشان ہے، اپنے بچے کی سی محبت دل میں آ گئی ہے۔ اب اس موقع اسے موقع ملا، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی،
اب وہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ بہن ہے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، تو کہنے لگی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ۔ اب پیچھے سے پھر دیکھیں آیت کا معنی، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چل رہی تھی تیری بہن، فتقول، پس کہہ رہی تھی، یعنی وہیں فرعون کے دربار میں جا کے، حل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، ادلو دلالت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من یکفل، اس کی طرف جو اس کی کفالت کرے۔ ایک اور جگہ ہے فقالت حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو تمہاری خاطر اس کی کفالت کرے گا، تمہاری خاطر، بچہ انہی کا اپنا ہے، ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہاری خاطر اس کی کفالت کرے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ یعنی ایک یوں سمجھیں، اس نے کہا بھی میرے سامنے ایک گھرانہ ہے، بڑا شریف گھرانہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، تو اگر آپ کہیں تو میں ان سے آپ کا رابطہ کرا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لے آ۔ وہ بھاگی گئی، اپنی ماں کو لے آئی کہ اماں تجھے موسیٰ سے ملواؤں، فرعون کے دربار میں، بیٹے سے۔ اب ماں وہاں پہنچ گئی، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، پس ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف، واپس لوٹا دیا، کیوں؟ کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ اداس نہ ہو، کیونکہ اداسی تو بہت آئی تھی وقتی طور پہ۔ ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی چھاتی سے دور کیا، پانی کے سپرد کیا، اللہ کے سہارے بھیجا، تو اب پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو احسان بتائے جا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر کیا احسانات ہیں، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور وہ لا تحزن، غمگین نہ ہو، اداس نہ ہو۔ اچھا، اور سورۃ قصص میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہاں یہ لفظ یاد ہے، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمگین نہ ہو، اور اسے پتہ چل جائے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا کہ اللہ جو وعدہ کر دے وہ پھر وعدہ پکا سچا ہوتا ہے، وہ وعدے سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس لیے بھی لوٹایا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا وعدہ تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آگے فرمایا ایک اور احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کر دیا ایک جان کو، ایک اور موقع آیا، تو نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، بس ہم نے تجھے نجات دی غم سے، یعنی پریشانی سے، اس موقع تجھے جو پریشانی آئی اس سے بھی ہم نے تجھے نجات دی۔ اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ دو بندے لڑ رہے تھے، تو ایک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی یہ مجھے مارتا ہے، دھان ڈیتو جس طرح کیا جاتا، دھان ڈیتو بے کو مرے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ سے مر پڑا، مکہ مارا، حالانکہ ارادہ نہیں تھا ان کا مارنے کا، اور نہ ہی مکے سے بندہ مرتا ہے، اتفاق ایسا بنا، اسے قتل خطا کہتے ہیں، یعنی ارادہ نہیں، اچانک مر پڑا بندہ، اس میں قصور نہیں ہوتا بندے کا۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا فرعونیوں کو کسی طرح، اس کی تفصیل آئے گی پوری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آگے بتا دیا کہ انہیں پتہ چل گیا ہے
اور وہ تجھے پکڑنے آ رہے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے تجھے قتل کرنا ہے انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً وہیں سے بھاگے اور مدین چلے گئے، اور ملک میں مصر سے مدین پہنچ گئے۔ بس ہم نے تجھے نجات دی غم سے، وہ فتننا کا فتونا، اور ہم نے آزمایا تجھے، کئی طرح سے آزمانا۔ اب دیکھیں ایسے نہیں آدمی نکھر کے نبی بنتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کئی طرح کی آزمائش کی بٹھیوں سے نکال کے پھر کندن بناتا ہے۔ اب کئی طرح سے ہم نے تجھے آزمایا، فتون جمع فتنہ کی، فتنہ کہتے ہیں عربی میں آزمائش کو۔ ہم نے کئی طرح سے تیری آزمائش کی، تجھے آزمایا۔ اب یہ ساری آزمائشیں سامنے ہیں کہ ماں کی چھاتی سے دور ہوئے، ماں کی محبت سے دور ہوئے، پانی کے سپرد ہوئے، فرعون کے دربار میں پہنچے، اور پھر وہاں سے جو ہی خبر پہنچی کہ فرعون ہی تجھے پکڑنے آ رہے ہیں، اب وہیں سے خالی ہاتھ، حالانکہ لمبا سفر کرنا ہو تو آدمی کتنا انتظامات کرتا ہے، اب وہیں سے خالی ہاتھ بھوکے پیاسے دوڑے اور مسلسل سفر کیا کہ کہیں وہ پہنچ رہا ہے پکڑ نہ لیں، اور وہاں مدین جا کے پناہ لی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس ٹھہرا تو کئی سال مدین والوں میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آیا تو ایک مقررہ وقت پر اے موسیٰ۔ اب یہاں جو تو آیا ہے نا، اب تو اس سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اچانک اور اتفاقی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں یہ وقت طے تھا بھی تو یہاں سے مدین بھاگے گا، وہاں جا کے 10 سال مزدوری بھی کرنی پڑے گی، 10 سال مزدوری کی ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، وہاں شادی ہوئی، 10 سال مزدوری کی، اور پھر وہاں سے چلا اور راستہ بھولا، ظاہری تو راستہ بھول رہا ہے، رات پڑ گئی، راستہ بھول گیا، آگ نظر آئی، سردی لگی، یہ سارا ظاہری اتفاق لگ رہا ہے، لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ سارا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اللہ کی تدبیر کے تحت ہو رہا تھا۔ اس لیے کہا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ٹھیک اندازے پہ، اللہ کا اندازہ مراد ہے، اللہ کا اندازہ عین سچا ہوتا ہے، وہ صرف اندازہ نہیں ہوتا، پھر ٹھیک اندازے پہ عین مقررہ وقت پہ تو یہاں آ گیا جب تو اس سے اب باتیں ہو رہی ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنا خوبصورت بات ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھیں نا تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے تو ان کو بنایا ہے اپنے لیے، ان کی پوری زندگی ایسی ہوتی ہے، ایک ترتیب نظم کے تحت مسلسل جہد اور مسلسل محنت آخرت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں رات دن، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب یہ سارے احسانات کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ موسیٰ تو گھبراتا کیوں ہے؟ دیکھ میں نے کیسے کیسے پچھلے دور کو یاد کر، کیسے کیسے میں نے تجھے خطرات سے مشکلات سے نکالا، تجھے نجات دی، ہر موقع تیری مدد کی، اب بھی میں تیرے ساتھ ہوں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جا فرعون کی طرف، آگے پھر آئے اذهب انت واخوک، جا فرعون کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔